الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، آج کا ہمارا یہ ویڈیو ان عورتوں کے لیے بہت ہی خاص ہے جو اپنی شادی شدہ زندگی سے خوش نہیں ہیں، جو بیوی اپنے شوہر سے خوش نہیں ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ شادی شدہ عورت اپنے گھر سے ایک غیر مرد کے ساتھ کب اور کیوں بھاگتی ہے، اور جب وہ بھاگ جاتی ہے تو اس کے ساتھ میں کیا معاملہ ہوتا ہے، یعنی گھر سے بھاگنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ واقعہ جان کر آپ لوگ بھی حیران و پریشان ہو جاؤ گے۔ آپ آج کے اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں یہ آپ کی مرضی ہے، مگر اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا۔ پیارے دوستو، بغداد شہر میں ایک آدمی نے اپنی بیٹی کی شادی ایک ویاپاری یعنی بزنس مین کے ساتھ طے کر دی۔ لڑکی اس شادی سے بالکل بھی خوش نہیں تھی، مگر لڑکی کے باپ نے شادی سے پہلے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی، ہم نے بہت ہی سوچ سمجھ کر تمہارا یہ رشتہ طے کیا ہے۔ اگر تمہارے دل میں کوئی اور لڑکا ہے تو بس ہمارے خاطر تم اس لڑکے کو اپنے دل سے نکال دو اور ہمارے فیصلے پر راضی رہ کر اپنی نئی زندگی کی شروعات کرو۔ یہ سن کر لڑکی نے اپنے باپ کو یقین دلایا کہ بابا جان، میرے دل میں کوئی اور لڑکا نہیں اور میں آپ کے اس فیصلے سے پوری طرح سے راضی ہوں، مگر دل ہی دل میں اس لڑکی نے کچھ اور ہی منصوبہ تیار کر رکھا تھا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد میں کچھ وقت گزرا کہ ایک دن اس لڑکی کی شادی اس بزنس مین سے ہو گئی۔ شادی کے بعد میں وہ اپنی بیوی کو اپنے شہر لے گیا۔ شروع کے کچھ دنوں تک تو اس لڑکی نے اس بزنس مین کے ساتھ میں خوش رہنے کا دکھاوا کیا، مگر کچھ ہی دنوں کے بعد میں اس نے اس بات کا انتظار کرنا شروع کر دیا کہ کبھی نہ کبھی تو اس کا جو عاشق ہے وہ اس کو لینے کے لیے یہاں پر ضرور آئے گا۔ اس طرح سے اس لڑکی نے اپنے عاشق کے انتظار میں کئی سال گزار دیے، مگر اس کا وہ عاشق نہیں آیا۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکی مایوس ہو گئی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ شاید اب وہ نہیں آنے والا، مگر ایک دن اچانک اس کے دروازے پر کسی کی دستک ہوئی۔ بزنس مین اس وقت گھر میں موجود نہیں تھا۔ اس لڑکی نے جیسے ہی گھر کا دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا کہ دروازے کے باہر ایک نقاب پوش شخص کھڑا ہوا ہے۔ اس لڑکی کو دیکھتے ہی اس نقاب پوش آدمی نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا تو یہ دیکھ کر اس لڑکی کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، کیونکہ یہ وہی شخص تھا جس کا انتظار کئی سالوں سے یہ لڑکی کرتی چلی آ رہی تھی۔ یہ اس کا عاشق تھا اور اسی لڑکے کے ساتھ میں یہ شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس نقاب پوش آدمی نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھر سے باہر آنے کو کہا۔ یہ سن کر لڑکی نے کہا کہ ہمیں جلدی نہیں کرنی چاہیے، میں آج اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کروں گی، یعنی کہ آج میں اپنے شوہر سے طلاق کی مانگ کروں گی۔ اگر وہ مجھ کو طلاق دے دے گا تو پھر میں تمہارے ساتھ میں شادی کر لوں گی۔ یہ سن کر اس شخص نے اس کی بات مان لی اور پھر وہاں سے واپس چلا گیا۔ اس کے بعد جب شام کو وہ بزنس مین اپنے گھر آیا تو اس لڑکی نے یہ بات بتائی کہ وہ اس کے ساتھ میں خوش نہیں ہے، اب اس کو اس کی منزل مل چکی ہے اور اب اس کو طلاق چاہیے۔ یعنی کہ وہ لڑکی اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ اب تم مجھے طلاق دے دو تاکہ میں اپنی زندگی کا دوبارہ سے آغاز کر سکوں۔ یہ سن کر اس کا شوہر کہنے لگا کہ میں تمہیں ہرگز طلاق نہیں دوں گا اور نہ ہی میں تمہیں کبھی چھوڑوں گا، کیونکہ میں نے تمہارے باپ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر لڑکی خاموش ہو گئی، مگر وہ دل ہی دل میں ایک خطرناک منصوبہ بنا چکی تھی۔ پھر اس نے اپنے عاشق کو ایک پیغام بھیجا کہ فلاں دن تم مجھے یہاں سے لے جانا، میں تمہارا فلاں جگہ پر انتظار کروں گی۔ اس کے بعد میں وہ بزنس مین جیسے ہی گھر سے باہر گیا تو لڑکی نے گھر میں رکھا نکاح نامہ تلاش کیا اور پھر اسے جلا دیا اور پھر وہ اپنے اس عاشق کے ساتھ میں گھر سے بھاگ گئی۔ لڑکی کے شوہر کو جیسے ہی اس بات کا پتہ چلا کہ اس کی بیوی کسی اور کے ساتھ میں بھاگ چکی ہے تو اس نے اپنے آدمیوں کو
پورے شہر میں جگہ جگہ پر پھیلا دیا اور ان سے کہا کہ لڑکی اور لڑکے کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ پھر کچھ ہی عرصے کے بعد میں لڑکا اور لڑکی دونوں مل گئے۔ پھر یہ بزنس مین اپنی بیوی اور اس کے عاشق کو عدالت میں لے گیا اور قاضی کے سامنے دونوں کو پیش کر دیا اور قاضی صاحب سے کہا کہ یہ شخص میرے گھر کی عزت کو بھگا کر لے جا رہا تھا، ہم نے ان دونوں کو پکڑ لیا ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکی قاضی کے سامنے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، قاضی صاحب یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، میں تو اس کو جانتی بھی نہیں ہوں، میرا شوہر تو یہی ہے جس کے ساتھ میں مجھ کو پکڑا گیا ہے۔ پھر وہ آدمی بھی جھوٹے الزام کے ساتھ کہنے لگا کہ ہاں یہ میری بیوی ہے اور ہم اس شخص کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ یہ سن کر قاضی صاحب نے کہا، کیا واقعی میں تو اس بزنس مین کو نہیں جانتی اور کیا تم اس کو پہلی بار دیکھ رہی ہو؟ تو یہ سن کر لڑکی جھوٹی قسم کھا کر کہنے لگی کہ قاضی صاحب مجھے اللہ کی قسم میں اس بزنس مین کو نہیں جانتی ہوں اور نہ ہی اس سے پہلے میں کبھی ملی ہوں۔ پھر قاضی صاحب نے اس بزنس مین سے کہا کہ کیا تمہارے پاس نکاح نامہ موجود ہے؟ تو وہ کہنے لگا ہاں میرے پاس نکاح نامہ موجود ہے۔ تو قاضی صاحب کہنے لگے کہ لاؤ اور نکاح نامہ پیش کرو۔ نکاح نامہ تو اس لڑکی نے پہلے ہی جلا دیا تھا، اس لیے اس کو یہ نکاح نامہ نہیں ملا۔ پھر وہ شخص گڑ گڑا کر کہنے لگا کہ قاضی صاحب لگتا ہے نکاح نامہ کو میری اس بیوی نے کہیں چھپا دیا، اس لیے وہ مجھے نہیں مل رہا، مگر میں سچ کہتا ہوں کہ یہ لڑکی میری ہی بیوی ہے۔ پیارے دوستو، اتنا سننے کے بعد قاضی صاحب نے بزنس مین سے کہا کہ تم مجھے اپنے گھر لے چلو، ابھی تھوڑی ہی دیر میں سچ اور جھوٹ کا پردہ فاش ہو جائے گا، ابھی تھوڑی دیر میں ہی سچ اور جھوٹ جو بھی ہوگا وہ سامنے آ جائے گا۔ پھر قاضی صاحب نے اس بزنس مین کو ساتھ لیا اور اس لڑکی اور اس کے عاشق کو بھی ساتھ لیا اور بزنس مین کے گھر کی طرف چل دیے۔ گھر جا کر قاضی صاحب نے بزنس مین سے کہا کہ کیا تمہارے گھر میں کوئی کتا ہے، یعنی کہ کیا تم نے تمہارے گھر میں کوئی کتا پال رکھا ہے؟ تو بزنس مین نے کہا کہ ہاں میرے گھر میں ایک کتا موجود ہے۔ پھر قاضی صاحب کے سامنے اس کتے کو لایا گیا۔ قاضی صاحب نے اس بزنس مین کے گھر کے سامنے سے 10 اجنبی عورتوں کو گزارا۔ کتا ہر ایک عورت کو دیکھ کر بھونکنے لگا، یعنی کہ جیسے ہی اس دروازے سے کوئی اجنبی عورت گزرتی تو کتا اسے دیکھ کر بھونکنے لگتا، مگر جیسے ہی بزنس مین کی بیوی گھر کے دروازے سے گزری تو اس کتے نے بھونکنا بند کر دیا، یعنی کہ وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ اور یہ دیکھ کر قاضی صاحب نے کہا کہ اے عورت، بس اس بات سے یہ ثابت ہو گیا کہ تم اس گھر میں اور اس بزنس مین کے ساتھ میں اس گھر میں رہ چکی ہو، تبھی تم اس گھر کے کتے کے سامنے اجنبی نہیں ہو۔ پھر قاضی صاحب نے اس عورت کو اس بزنس مین کے حوالے کر دیا اور اس کے عاشق کو گرفتار کر لیا گیا۔ مگر اس کے دوسرے دن بزنس مین نے ایک عجیب ہی فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی بیوی کو یہ کہہ کر طلاق دے دی کہ اب مجھ کو تم پر بھروسہ نہیں رہا، اگر میں نے تمہیں اپنے گھر میں رکھا تو تم میری غیر موجودگی میں کبھی بھی اور کسی بھی وقت گھر سے بھاگ سکتی ہو، اس لیے اب میں تم کو طلاق دیتا ہوں۔ طلاق کے بعد میں وہ عورت اپنے اس عاشق کے پاس چلی گئی۔ پھر کچھ ہی عرصے کے بعد میں اس عورت نے اور اس کے عاشق نے شادی کر لی، لیکن وہ لڑکی اپنے عاشق کو پہلے جیسا سمجھ رہی تھی ویسا نہیں نکلا۔ اس کا عاشق تو ایک بیکار شخص تھا، وہ ہر روز شراب کے نشے میں دھت رہتا اور اپنے کئی شرابی دوستوں کو اپنے گھر لے آتا، پھر اپنی بیوی سے کہتا کہ وہ اس کے دوستوں کے سامنے ناچ گانا کرے۔ پھر وہ عورت اس کے دوستوں کی بری نیتوں کو بھانپ کر اس گھر سے بھاگ گئی اور اپنے بوڑھے ماں باپ کے گھر پہنچ گئی، مگر ماں باپ نے یہ کہتے ہوئے اپنے گھر سے واپس اسے نکال دیا کہ اس نے ان کو جیتے جی پہلے ہی مار ڈالا ہے۔ آخر میں وہ تھک ہار کر اور پریشان ہو کر واپس اپنے بزنس مین شوہر کے پاس آ گئی اور اس کے پیروں میں گر کر گڑ گڑانے لگی اور کہنے لگی کہ اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اب وہ اس کو معاف کر دیں اور اب اس کے ساتھ میں وہ دوبارہ نکاح کر لیں۔ پھر بزنس مین نے دیکھا کہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، اس لیے اس نے پھر سے اس کے ساتھ میں دوبارہ نکاح کر لیا۔ اسی لیے پیارے دوستو کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان شادی کی قدر نہ کرے، یعنی کہ جس کے ساتھ میں بھی اس کی شادی ہو جائے اور اس کی قدر نہ کرے اور صرف اپنے نفس کی پیروی کرے، پھر ایسے انسان کو تباہ و برباد ہونے سے
کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ انسان جس کو مشکل سمجھ رہا ہوتا ہے اللہ کی نظر میں وہ ایک دم آسان ہوتا ہے اور صحیح ہوتا ہے، وہ انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور انسان جس کو سزا سمجھ رہا ہوتا ہے اس کے لیے بالکل اچھا اور ٹھیک ہوتا ہے، بس وقت دینا ہوتا ہے، صبر کرنا ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ کون سا وقت اچھا تھا اور کون سا وقت برا ہے۔ اور ہمیشہ شادی شدہ لوگوں کو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ شادی شدہ جوڑوں کو اپنی ماضی میں جینے سے اچھا ہے کہ وہ اپنے آج میں جیے اور اپنے مستقبل کے لیے بہتر سے بہتر فیصلہ کرے۔ اپنی ماضی کو پیچھے ہی چھوڑ دینا بہتر ہوتا ہے، اور چاہے حالات کیسے بھی ہو جائیں ایک دوسرے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور اگر آپ کے بیچ میں کوئی پریشانی ہے تو آپ صبر سے کام لیں، اور یاد رہے غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، تو اس لیے غصے میں کبھی کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں جس کا بعد میں آپ کو پچھتاوا ہو۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔